مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کو میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ آپ سب کی عید کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت و خدمات۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو فضل و کمال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس میں قیامت تک کوئی خاتون شریک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے ایمان قبول کیا۔ سخت آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اسلام کے لیے ہر ایک تکلیف کو برداشت کرنا، رنج و غم کے موقع پر آپ کو تسلی دینا، نیکی اور سعادت سمجھ کر اپنا مال قربان کرنا، یہ ان کی وہ صفات ہیں جو انہیں دیگر امہات المؤمنین سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے انہیں سلام بھیجا۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اچھی کوئی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا۔ اس نے اس وقت میری نبوت کی تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ اس نے مجھے اپنا مال و دولت عطا کیا جبکہ دوسرے لوگوں نے محروم رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں انہوں نے دین کی اشاعت و تبلیغ میں اپنی جانی و مالی خدمات انجام دے کر پوری امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ 10 نبوی میں 65 سال کی عمر میں وفات پائیں اور مکہ کے حجون نامی قبرستان یعنی جنت المعلی میں دفن کی گئیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھجور کے درخت کا تھوڑی ہی مدت میں پھل دینا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے، اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کے آقا کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ایک شرط لگائی کہ اتنے کھجور کے درخت لگاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو، جب وہ پھل دینے لگیں تب تم آزاد ہو۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے درخت لگائے، جس کی برکت سے وہ درخت صرف 1 سال کی مدت میں پھل دینے لگے، حالانکہ کھجور کا درخت اتنی کم مدت میں پھل نہیں دیتا۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں نمازوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں مصیبت کے وقت کی دعا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے یا اس کی خبر آئے، کوئی مصیبت پہنچے یا مصیبت کی کوئی خبر آئے تو یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ، ہم سب مال و اولاد حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور مرنے کے بعد ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا جب بھی کوئی پریشانی ہو دعا پڑھنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے یا مر جائے تبھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی چیز گم ہو جائے یا کوئی بھی تکلیف دینے والی خبر پہنچے تو اس پر یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ چراغ بجھ جائے تب بھی جو ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آج کے دور میں لائٹ چلی جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بہرحال کوئی بھی مصیبت ہو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا راستہ چلے جس میں علم کی تلاش مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں عہد اور قسموں کو توڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اس عہد کو اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، نہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے،
اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ قرآن سے علاج سب سے بہترین دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ فائدہ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات کے مفہوم کے مطابق جس بیماری کے لیے جو آیت مناسب ہو اس آیت کو پڑھنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جھاڑ پھونک نہیں کرنا چاہیے، دعا دم نہیں کرنا چاہیے، وہ اس بات کو دیکھ لیں کہ خود صحابہ کرام کا معمول تھا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔